لیکن بہرحال جو جتنا بھی یعنی کہ نقصان ہوا ہو جانی لحاظ سے مالی لحاظ سے یا جتنا بھی غم پیش آیا ہو، بہرحال قرآن کریم میں اسلام میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہرحال کچھ تعلیم تو دی ہے کہ اپنے غم کا اظہار کس طرح کرنا چاہیے، غم کو دبانا کس حد تک چاہیے، کس طرح چاہیے، اس کا طریق کیا ہے۔ مثلا یہی کہ جب مومنوں کو کوئی مصیبت پہنچی تھی، اذا اصابت مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ انا للہ و انا الیہ راجعون کلمہ دہراتے ہیں، پھر صبر کرتے ہیں، اپنے آنسوؤں کو یعنی کہ دباتے ہیں، جذبات کو دباتے ہیں، اعلان تدمع والقلب یحزن، اس طرح کے الفاظ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں آئے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی میں دیکھیں تو آپ کا جو اسوہ ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ آپ کے بچوں نے وفات پائی، آپ کے سامنے آپ کی بیٹیاں فوت ہوئیں اور ان بیٹیوں کے بچے بھی فوت ہوئے، پھر آپ کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ کی زندگی میں فوت ہوئی، آپ کے چچا فوت ہوئے، اور بے شمار پھر صحابہ یعنی جنگ احد میں، جنگ بدر میں، دوسرے غزوات میں بے شمار بڑے محبوب ترین صحابہ آپ کے جو تھے وہ شہید ہوئے۔ تو ہر موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنا اسوہ قائم کیا ہے، غم کے یعنی دوانے کا بھی کیا ہے، صبر کا بھی کیا ہے، اور غم کے اظہار کا بھی جو ہے نمونہ وہ بھی قائم کیا ہے۔ آپ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ آپ ایک قبر کے پاس سے گزرے تھے، وہاں ایک عورت بیٹھی، وہ رو رہی تھی، بیان کر رہی تھی، تو حضور نے فرمایا کہ صبر کرنا چاہیے۔ تو اس نے بغیر دیکھے، اس کو پتہ نہیں چلا کہ کون ہے، بغیر دیکھے کہ کہہ دیا پنجابی کو تیرنا کوئی نہیں تمہیں پتہ ہوگا کہ اگر تمہارے بچے فوت ہوئے تمہیں پتہ ہوتا، پتہ لگتا ہے کہ کیا کیسے بیتتی ہے۔ تو بعد میں کسی نے اس کو بتایا کہ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو تمہیں صبر کی تلقین کر رہے تھے، تو بڑی پشیمان ہوئی اور جا کے معافی مانگ لگی۔ تو حضور نے کہا کہ دیکھو الصبر عند الصدمۃ الاولیٰ، تو صبر وہی ہوتا ہے جو صدمہ اولیٰ کے وقت یعنی کہ جب مصیبت کی خبر پہلی بار پہنچتی ہے تو اس سے جو صبر انسان کرتا ہے اصل وہی صبر ہوتا ہے۔ تو یہ اسلامی تعلیم جو ہمارے سامنے موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ موجود ہے، واقعات موجود ہیں جس میں آپ نے صبر کر کے دکھایا ہمیں، تو پھر وہی اسوہ جو ہے اسی پر چلنے میں ہمارے لیے میرے خیال میں راہ نجات ہے کہ وہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ صبر کا جو بھی دیکھنے والا ہے۔ تو یہ آپ نے بڑا اچھی طرح بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا اسوہ کیا تھا اور پھر آپ کی تعلیم کیا تھی، کہ آپ نے کبھی کسی مرنے والے پر اس طرح مطلب نوحہ کرنا یا اپنے سیاپا کرنا یا جزا فضا یا اس قسم کا کبھی کوئی تعلیم آپ نے دی۔ پھر یہ ہے کہ خود آپ کا وصال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال سب سے بڑا ذرا انسان اس کا تصور بھی کرے، تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں آج سے کبھی بھی اتنا بڑا زلزلہ کبھی نہیں آیا ہوگا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر جو کیفیت ہوئی تھی، وہ غم کے مارے دیوانے ہو گئے تھے۔ اور دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال، کتنا علم، کتنی وجاہت، کتنی بصیرت ان کو، لیکن غم کے مارے ان کو یہ سمجھ نہیں آتی تھی اور دل یقین نہیں کرتا تھا کہ کس طرح مان لوں کہ میرا محبوب آقا مجھ سے رخصت ہو گیا، تو آپ تلوار لے کر کھڑے ہو گئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی آ کر قرآن مجید کی آیت پڑھی، تو پھر حضرت عمر کو اس وقت بھی احساس ہوا کہ اچھا یہ بھی قرآن مجید میں پہلے اس طرف دھیان ہی نہیں گیا تھا۔ تو یہ بات اپنی ایک دیکھا جائے کہ صحابہ کرام کی زندگی میں ہمیں، اور خاص طور پر یہ دیکھ لیا جائے کہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، چاروں خلفائے راشدین یہ ان صحابہ کے بار میں شامل ہیں۔ کبھی ان کی زندگیوں میں اس قسم کا جزا فضا اور اس قسم کی بات نظر نہیں آتی۔ دکھ کی کیفیت، دکھ درد تو ہر انسان کو ہوتا ہے، ہر انسان کے دل میں ہوتا ہے، لیکن ہمیشہ جہاں اسلام کی محبت ہوگی وہاں اسلام کی بتائی ہوئی تعلیم پر عمل کرنے کا جذبہ اور وہ شوق بھی ہونا چاہیے۔ اسلامی تعلیم تو جو نبی نے دی ہے وہ تو یہ ہے کہ اذکروا موتاکم بالخیر، تو ہمیشہ جو آپ کے وفات شدگان ہیں ان کا ذکر خیر کرتے رہو، ان کو یاد کرتے رہو، ان کی قبرستان میں جاؤ، قبروں میں جاؤ، ان کے لیے دعا کرو، ان کی حق میں خیر مانگو۔ یہ اسلامی تعلیم ہے جو اس دنیا سے گزر جاتے ہیں ان کے بارے میں، اور یہی تعلیم ہمیشہ ہمیں نبی کے زمانے میں بھی اور خلفاء کے زمانے میں بھی یہی تعلیم ہمیں نظر آتی ہے۔ اسی پہ ناظرین کرام، محرم الحرام اور شہادت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہمارا یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش ہوا، لیکن اتنی تفصیل ہے کہ محدود وقت میں سب کچھ نہ ذکر کیا جا سکتا ہے نہ ممکن ہے۔ اب پروگرام کے آخر میں ایک بات میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ اس محرم کے مہینے میں جب یہ بہت ہی دلگداز یادیں ذہنوں میں تازہ ہو جاتی ہیں
تو مومنوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اس سلسلے میں بھی جیسے پہلے ذکر ہو چکا، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جماعت کی رہنمائی فرمائی اور بہترین رہنمائی فرمائی، اسی طرح آپ کے بعد آپ کے خلفاء نے ہمیشہ جماعت کے دوستوں کو اور دیگر احباب کو بھی جس بات کی طرف توجہ دلائی ہے وہ یہ ہے کہ محرم کے اس بہت ہی غمناک دور سے گزرتے ہوئے ہمیں پہلے سے بہت بڑھ کر دل کی گہرائیوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر درود اور سلام کہنا چاہیے، اور اس کے لیے غیر معمولی اہتمام اور التزام ہونا چاہیے۔ پروگرام کے آخر میں 2 حوالے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جو ہم سب کو ہمیشہ یاد رکھنے چاہیے۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ الفضل 19 جون 1999 سے حوالہ ہے، فرمایا کہ محرم کے دن شروع ہو چکے ہیں اور اس عرصے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر کثرت سے درود پڑھنا چاہیے۔ مسلسل درود پڑھنا تو انسان کی فطرت ثانیہ ہو جانا چاہیے، مگر محرم کے دردناک ایام کے تصور سے درود میں زیادہ درد پیدا ہو جاتا ہے۔ پس اس بات کو نہ بھولیں، سفر میں، حضر میں جب توفیق ملے، جب ذہن اس طرف فارغ ہو جائے، یعنی درود پڑھنے کے لیے مرکوز ہو سکے، اس وقت دل کی گہرائی سے اور محرم کے تصور سے دل کے درد کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر درود بھیجا کریں۔ پھر ہمارے پیارے امام سیدنا حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز نے 2 جنوری 2009 کے خطبہ جمعہ میں بھی احباب کو اسی بابرکت تاریخ کی یاد دہانی کروائی۔ حضور کے الفاظ میں پیش کرتا ہوں، آپ نے فرمایا کہ دعاؤں کی قبولیت اور محرم کے حوالے سے میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ان دنوں میں، اس مہینے میں درود شریف پر بہت زیادہ زور دیں کہ قبولیت دعا کے لیے یہ نسخہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق نے اپنے عملی نمونے سے درود شریف کی برکات ہمارے سامنے پیش فرما کر ہمیں اس طرف خاص طور پر توجہ دلائی ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ اس نصیحت کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آئیے اس پروگرام کو ہم درود شریف کے ساتھ ہی مکمل کرتے ہیں اور اکٹھے مل کر دل کی گہرائی کے ساتھ یہ کلمات ادا کریں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔